زرداری اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو تنازع تھا وہ پھیل گیا ہے۔ جی ہاں، اب وہ تنازع نون لیگ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ جی ہاں ناظرین، خبر بڑی گرم ہے اور اسلام آباد میں اقتدار کے ایوانوں کی جو غلام گردشیں ہیں ان میں بہت کچھ ہو رہا ہے جو شاید میں بھی اتنا نہیں جانتا اور آپ بھی نہیں کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا جاننے کی کہ وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں مارکلا نیوز۔ گزشتہ دنوں میں نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں آپ کو بتایا تھا کہ آصف علی زرداری اور اسٹیبلشمنٹ میں اچھی خاصی جو ہے نا وہ ٹھن چکی ہے، اور پھر وہ الحمدللہ وہ حقیقت بھی ثابت ہوئی کہ واقعی آصف علی زرداری یعنی پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے درمیان جو تھی وہ کھینچا تانی جاری تھی۔ کھینچا تانی میں نے بتایا تھا کہ 28ویں ترمیم میں ہے، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ 28ویں ترمیم کے تحت فوج اور وفاق کیا چاہتی ہے۔ اب جو ہے خبر جو ہے نا اب اس سے بھی گرم ہے خبر جناب۔ پہلے تو آصف علی زرداری صاحب تھے کہ جناب ان سے صرف اتنی سپورٹ چاہیے تھی کہ وہ 28ویں ترمیم جب لائی جائے تو وہ اس کو سپورٹ کریں اور اس کو پاس کرا دیں ایز اٹ از جناب، جو مسودہ بنایا جائے جناب۔ لیکن اب کیا ہے، اب جو نون لیگ ہے وہ بھی پس پردہ آصف علی زرداری کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے۔ جی ہاں، اب وہ جو بغل بجا کے آہستہ سے نکل جاتی تھی نا نون لیگ، وہ نہیں نکلی۔ اب کیا یہ چمکھی لڑی جا رہی ہے یا یہ اسٹرائکا کے اندر کیا ہو رہا ہے، اب کون جیتے گا یہ تو فیصلہ وقت ہی کرے گا، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اکثر کون جیتتا ہے۔ لیکن بہرحال تینوں فریقوں کے درمیان جو ہے نا اس وقت ٹھنی ہوئی ہے۔ اوپر سے تو آپ کو لگ رہا ہے سارا کچھ ٹھیک ہے، جیسے آپ بڑا اچھا ایک آم لے کے آتے ہیں اس موسم میں اور اندر سے پتہ چلتا ہے کہ وہ گلا ہوا ہے، تو اسی طرح کی صورتحال جو ہے نا وہ اندر کھاتے چل رہی ہے۔ اوپر سے سب کچھ اچھا لگ رہا ہے لیکن اندر سے سب اچھا نہیں ہے۔ اب نون لیگ کیوں کر رہی ہے؟ نون لیگ کو بھی وہی تحفظات ہیں جو پیپلز پارٹی کو ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ کے قائد جو ہیں میاں نواز شریف، ان کی لخت جگر محترمہ مریم نواز جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں۔ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے اور پنجاب کا جو بجٹ ہے وہ اتنا بڑا بجٹ ہوتا ہے کہ شاید وفاق کا بھی بجٹ اتنا بڑا نہیں ہوتا۔ جی ہاں، اگر اصولی طور پہ اختیارات کے طور پہ دیکھا جائے، بجٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے نا وہ وزیر اعظم سے کہیں پاورفل ہوتا ہے جناب ہر لحاظ سے۔ اب ان کی لخت جگر جو ہیں وہ کہاں چاہیں گی اندر کھاتے کہ جناب ان وفاق کو یہاں صوبوں کے بجٹ جو ہیں وہ اٹھا کے تو وفاق کو چلے جائیں جناب۔ بے شک وہاں ان کے چاچو حضور بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ چاچو حضور سے بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ اندر کھاتے وہ کئی طرح کے معاملات ہوتے ہیں، وہ سیاست ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا جناب، تو واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، لیکن آج کل تو سیاست اتنی بے رحم ہے کہ شاید سیاست کے سینے میں نہ دل ہوتا ہے نہ کھوپڑی میں دماغ ہوتا ہے۔ برحال اب یہ ہے ناظرین کہ اس وقت نون لیگ جو ہے نہ وہ چاہ رہی ہے کہ 28ویں ترمیم جو ہے وہ پاس کی جائے، جس کے تحت ایک تو NFC ایوارڈ میں تبدیلی تھی کہ اس کو جو ہے وہ صوبوں کا حصہ کم کیا جائے، اور دوسرا دو جو محکمے تھے، محکمہ تعلیم اور محکمہ صحت جو ہے وہ وفاق کو واپس کیے جائیں، کیونکہ ظاہر ہے دونوں بڑے اہم محکمے ہیں، دونوں جو بہت بڑے محکمے ہیں، اور اگر وہ وفاق کو چلے جاتے ہیں تو صوبوں کے اختیارات جو ہیں وہ مزید محدود ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا جب پیسوں پہ کٹ لگتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر میری جیب پہ بھی کٹ لگے گا، میری تنخواہ پہ بھی کٹ لگے گا، میری مراد پہ بھی کٹ لگے گا، تو پھر مرچیں تو لگیں گی۔ تو اب میرے خیال میں کہ مرچیں پنجاب میں بھی لگ رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پنجاب نے اپنے بہت سے ایسے حضرات جو ماشاءاللہ سیاسی بھی ہیں اور ماشاءاللہ صحافی بھی ہیں، صحافتی حلقوں میرے مراد صحافتی حلقے بھی اور سیاسی حلقے بھی، ان کو شاید اشارہ دے دیا ہے کہ آپ اس ترمیم کے خلاف جو ہے نا وہ کام شروع کر دیں، اور وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ کام شروع ہو بھی چکا ہے۔ اس کی ایک نام میں بتا دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ محترم جناب عزت مآب نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ کس طرح کھل کر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں اس پر کہ جناب 28ویں ترمیم جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے،
اور نجم سیٹھی صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کا تو آپ کو ماشاءاللہ پتہ ہے خاندانی تعلق ہے اور ان کا بڑی کلوزنس ہے آپس میں. اسی طرح باقی نام نہیں لیتے، لیکن جو حکومتی میدان کے لوگ ہیں ان میں بھی بے شمار نام ہیں جو اس وقت کھول کے سامنے آ رہے ہیں، اور وہ پتہ ہوتا ہے کہ جناب فلاں بندہ اگر بیان دے رہا ہے تو یہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کا جو کھیل ہے وہ شروع ہو چکا ہے. تو اب 28ویں ترمیم پہ یہ تینوں فریق جو ہیں یہ اب آمنے سامنے ہیں، یعنی ٹرائکا جو ہے نا یہ آپس میں الجھا ہوا ہے. جی ہاں، اب لیکن دوسری طرف انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو طاقتور فریق کا بندہ ہے وہ کتنی سرعت کے ساتھ فیصلے کرنے والا ہے اور پھر اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے کی بھی طاقت کتنی رکھتا ہے اور کتنی سرعت سے اپنے فیصلوں پر عمل درآمد بھی کراتا ہے. تو یہ اس لیے شاید پریشانیاں پڑی ہوئی ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی بڑی سرگرم ہو گئی ہے اور نون لیگ بھی بڑی سرگرم ہو گئی ہے. آپ دیکھا ہوگا، آپ نے سوشل میڈیا جو لوگ دیکھتے ہیں کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ ہر بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ یا سوشل میڈیا کا جو اچھا پلیٹ فارم ہے، جو بندہ اچھا انفلوئنسر ہے سوشل میڈیا کا، اس کو پیپلز پارٹی کا سوشل میڈیا خود اپروچ کرتا ہے. جی ہاں، کہ جناب آئیں اور آصف زرداری صاحب کا آئیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو ہے پوڈ کاسٹ کریں، ان کا انٹرویو کریں جناب. اب یعنی کہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ پورا محاذ جو ہے نا وہ کریٹ کر دیا ہے، پورا بنانے کی تیاری شروع کر لی ہے، اور یہی کچھ اب نون لیگ بھی کر رہی ہے، قومی میڈیا پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی. تو ثابت کیا ہو رہا ہے؟ ثابت یہی ہو رہا ہے کہ پس پردہ سب ٹھیک نہیں ہے. اب کیا ہوتا ہے آنے والے وقت میں اور کون سا گھوڑا جیتتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، شاید نام لینا مناسب نہ ہو. کہتے ہیں نا کہ سیاڑیاں نو اشارہ ہی کافی ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.